اعوذ باللہ السمیع العلیم. آگے تشریف لے آئیے. پر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین الہداۃ المہدیین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلوات. اذان محترم، علی اور قرآن کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کے سامنے گزشتہ دنوں میں پیش کیے اور انہی چیزوں کو آگے بڑھانا ہے. اور اس سے پہلے کہ آج کی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، ایک چیز کی وضاحت کرنا ضروری ہے. گزشتہ دن ہم نے ایک روایت پڑھی تھی. یہ روایت سفینۃ البحار میں ڈاکٹر رفیع نے اسے نقل کیا سفینۃ البحار سے کہ امام حسن یہ چاہتے تھے کہ مولا کے لیے مولا کو کلیجی کھلائیں. تو شاید اس میں سبقت لسان ہو گئی ہو کہ مولا کو پسند تھی. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ مولا کو کلیجی پسند تھی، ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ بات ہوئی ہے تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ روایت میں یہ آیا کہ کیونکہ مولا کی غذا اتنی سادہ تھی کہ جو گھر والے تھے وہ چاہتے تھے کہ مولا کو کچھ کھلائیں. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ آج کل کے جیسے وسائل اور آج کل جتنی چیزیں دستیاب ہیں اتنی فراوانی نعمتوں کی اس زمانے میں نہیں تھی. تو ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا کہ روایت 100% صحیح ہو، لیکن اسے ایک پاسبلٹی کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے گھر والوں نے یہ چاہا ہو کہ آپ کلیجی کھائیں اور آپ مہمان آ گئے اور وہ بھی جو ہے وہ مہمانوں کی نظر کر دیا گیا. تو اس حوالے سے یعنی ایسی کوئی غلط فہمی یا ایسی کوئی چیز ذہن میں نہ ہو کہ ایک مکروہ چیز کی معصوم کیسے اس کو پسند کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس روایت کے لیے اتنی گفتگو کرنا کافی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والی. اذان محترم، اپنے ذہنوں میں یہ حدیث پیغمبر اسلام کی محفوظ رکھیے گا اگلی شب قدر تک کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے. آپ اعمال میں قرآن سر پہ رکھتے ہیں
تو قرآن سر پہ رکھ کے واسطہ دیتے ہیں پروردگار کو علی اور اولاد علی کا. یہ خود سب سے بڑی دلیل ہے کہ علی قرآن سے الگ نہیں ہو سکتے، نہ قرآن علی سے الگ ہو سکتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والا. اب قرآن کے حوالے سے ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ لوگوں کے لیے نئی ہوگی، کہ قرآن کے حوالے سے ہماری کوتاہیاں ہیں. بالکل ہمیں غلط ایکسس کے اوپر لگایا گیا قرآن کے حوالے سے. کل میں نے اشارہ کیا تھا اس کی طرف کہ ہمیں حفظ پہ لگا دیا گیا. توجہ کا طالب ہوں ادھر، کہ ہمیں قرآن حفظ کرنے کے اوپر لگایا گیا، جبکہ قرآن حفظ کرنے کا حکم نہیں دیتا. تو اب قرآن کے حوالے سے ایک ہماری جو ذمہ داری ہے، جس کو سمجھنا چاہیے، جس کو فوکس کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو مسجد اور امام بارگاہ میں، حسینیہ میں، ادارے کی حد تک قرآن کو محدود کیا ہوا ہے. شب قدر میں قرآن سر پہ رکھا، پھر انشاءاللہ اگلے شب قدر کو دیکھیں گے. یہ جو چیز ہے، یہ قرآن کی نسبت سے قرآن کی نسبت سے کوتاہی ہے. قرآن سے جو عہد کر رہے ہیں وہ عہد شکنی ہے. قرآن سر پہ رکھ کے آپ قرآن سے عہد کر رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تم پہ عمل کروں گا، تم پہ پابند رہوں گا، اور جن نیک بندوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے میں ان سے بھی جو ہے وہ وفادار رہوں گا. تو آپ قرآن سر پہ رکھ کے یہ قسم کھاتے ہیں اور ہم اس کے باوجود اس پہ عمل نہ کریں. تو اس میں ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اضافہ کرنا چاہتا ہوں، کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید اہل کتاب کے لیے نہیں ہے. قرآن مجید میں خطابات ہیں، ایڈریسز ہیں. یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان. آپ کہتے ہیں کہ قرآن غیر مسلمان کو نہیں دے سکتے. یہ پرسیپشن بنایا ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ نجس ہے. تو اس کو قرآن نہیں دے سکتے، قرآن کی بے حرمتی ہوگی. قرآن کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھیں، اوپر چڑھا کے رکھیں، کوئی پڑھ نہ لے اسے، کوئی چھو نہ لے، اس لیے کہ بے احترامی ہوگی. یہ شیطان کا حربہ ہے کہ قرآن کے احترام کے بہانے قرآن کو محروم کر دے، قرآن کو مظلوم بنا دے، قرآن کو اکیلا کر دے. تو آج کل کا زمانہ جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ کمپیوٹر پہ سافٹ ویئر پہ میل کر دیں قرآن مجید کسی کو، نہ کسی کافر کا ہاتھ لگے گا، نہ پاؤں لگے گا، نہ بے احترامی ہوگی. صلوات پڑھ دیں محمد والے. تو یہ مسائل، قرآن کا جو میسج ہے وہ ہم نے بلاک کر لیا. قرآن کی جو رسالت ہے، قرآن مجید میں جو خطابات ہیں قل کے نام سے، قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے. تو جب تک حبیب زندہ تھے، حیات تھے، حبیب نے بولا. اب حبیب کے بعد اس رسالت کو کسی نے پہنچانا ہے، کسی نے آگے بڑھانا ہے، کسی نے ادا کرنا ہے. اگر کوئی اس رسالت کو ادا نہیں کرے گا تو قل کے خطابات تو اسی طرح سے رہ جائیں گے. میرے حبیب کہہ دیجئے. تو اب جو حبیب کے جانشین ہوں گے اور جانشینوں کے بھی جو جانشین ہوں گے، انہیں یہ رسالت ادا کرنی ہے کہ اس خطاب کو، اس پیغام کو آگے بڑھانا ہے. اور اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی قید نہیں ہے، بلکہ آپ کوئی کافر بھی ہو، اہل کتاب ہو، کرسچن ہو، یہ قرآن سب کے لیے ہے.
اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی لیٹر ہو اور آپ پڑھنا چاہیں، کسی کا لیٹر ہو آپ پڑھنا چاہیں تو فوراً دوسرا انٹرپٹ کرے گا، سوری یہ لیٹر جو ہے اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے، ایڈریس مجھ سے ہوا ہے، یہ لیٹر آپ نہیں پڑھ سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو لیٹر جس کے نام آیا تھا، جس کا نام لکھا ہوا ہے، اس پہ وہی لیٹر، اس میسج کو، اس لیٹر کو، اس خط کو وہی پڑھ سکتا ہے جس کے نام وہ خط آیا ہے۔ تو اب جب نام تمام انسانوں کا لکھا ہوا ہے تو تمام انسان اس قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ تمام انسانوں کا نام آیا، صرف داڑھی والوں کا نام نہیں آیا، صرف جو مسلمانوں کا نام نہیں آیا، صرف جو تراویح کے لیے پڑھنے جاتے ہیں صرف ان کا نام نہیں آیا، سب کا نام آیا۔ تو اس قرآن کو پہنچانا ہے، اس میسج کو، اس رسالت کو ادا کرنا ہے تاکہ یہ پیغام تمام عالم تک پہنچے اور انسان کی ہدایت کا باعث بنے۔ سب مل کے ایک مرتبہ شب قدر ہے، صلوات پڑھ دیں۔ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مولا علی کو اپنے خطبے میں توصیف کیا۔ یعنی آج کی صبح نماز کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا جس میں مولا کا تعارف کرایا، مولا کو انٹروڈیوس کرایا، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا، اور اس کے بعد تمام اہل کوفہ نے آپ سے بیعت کی، اور اس کے بعد تمام عالم اسلام نے آپ سے بیعت کی۔ تو جو توصیف کیا، اب دیکھیے ایک عام انسان معصوم کو توصیف کرے، معصوم کو بیان کرے، معصوم کو انٹروڈیوس کرائے، اور ایک معصوم کو انٹروڈیوس کرائے، ان دونوں میں فرق ہے۔ فرمایا کہ آج کی رات وہ شخص، وہ انسان کامل اس دنیا سے گیا کہ نہ پہلوں میں سے کوئی اس پہ سبقت حاصل کر سکا، نہ بعد والوں میں سے کوئی اس تک پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا وہ جہاں بھی، جس مارکے میں بھی گئے، جبریل ان کے دائیں طرف تھے اور میکائیل ان کے بائیں طرف تھے، اور پیغمبر اسلام نے انہیں جس لشکر کا، جس غزوے کا بھی پرچم دیا تو وہ جب تک کہ فتح نہیں ہوا وہ واپس نہیں آئے۔ فرمایا کہ جس رات میں، توجہ کا طالب ہوں، جملہ عطیہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جملہ امام حسن کا، اور سنیے۔ فرمایا جس رات میں، جس شب قدر میں قرآن اتر رہا تھا، اس رات میں مولا علی آسمان کی طرف پرواز کر رہے تھے۔ تو ادھر سے قرآن صامت اتر رہا تھا، ادھر سے قرآن ناطق صعود کر رہے تھے، پرواز کر رہے تھے۔ یہ آج کی رات ہے، شب قدر ہے۔ جس طرح سے مولا کی ضربت شب 19 میں لگی لیکن شہادت شب 21 میں ہوئی، یعنی ٹائم لگا، تو اسی طرح سے شب قدر میں بھی وقت درکار ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے۔ سٹیجز ہیں شب قدر کے، کہ کچھ سٹیجز جو ہے شب قدر کے 19 میں ہوتے ہیں، کچھ 21 میں ہوتے ہیں، اور کچھ پھر فائنل جو ہے وہ 23 میں ہوتے ہیں، جس کی وضاحت ہم شب قدر کے جو دن ہے اس میں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مولا علی کو اس طرح سے توصیف فرمایا۔ تو شب قدر
میں مولا کی شہادت ہوئی. تو علی کون ہے؟ علی کو اگر ہمیں تلاش کرنا چاہیے تو علی وہ ہیں جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور جن کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی. تو خانہ کعبہ سے جو مسجد کوفہ کا فاصلہ طے کر لے وہ ایک ایسپیکٹ میں، ایک زاویے میں علی کی شناخت رکھ سکتا ہے. یعنی علی کو تلاش کرنا ہے تو خانہ کعبہ اور مسجد کوفہ کے درمیان تلاش کریں کہ علی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے، مسجد کوفہ میں شہادت ہوئی ہے، اور علی پورے دن میں رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں. یہ ہے علی ابن ابی طالب. تو علی کی شہادت کیوں ہوئی؟ علی کی شہادت، جن لوگوں نے علی کو شہید کیا، جو علی کے دشمن تھے، وہ قرآن پڑھتے تھے لیکن قرآن سمجھتے نہیں تھے. کلمہ پڑھا تھا رسول کا لیکن رسالت کو نہیں سمجھتے تھے. قرآن کی قرأت کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، لیکن قرآن سمجھتے نہیں تھے، دین کو سمجھتے نہیں تھے. جہالت، جمود فکری، تعصب، انانیت، ان چیزوں نے مل کے خوارج کو بنایا اور وہی لوگ علی کے دشمن ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا کہ ہم اس دین کو سمجھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، اتنا کہ ہم علی سے اور مولا علی کی معرفت سے قریب ہوں گے، اور جتنا کہ ہم قرآن سے دور ہوں گے اتنا ہم مولا علی کی معرفت سے دور ہوں گے. تو قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآنی مفاہیم کو سمجھنا چاہیے. ابھی تک ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ لیلۃ القدر کب ہے. تو جنہوں نے نور ولایت میں قرآن نہیں پڑھا وہ پتہ نہیں طاق راتوں میں ڈھونڈتے ہیں یا جفت راتوں میں ڈھونڈتے ہیں، وہ ڈھونڈتے ہی رہیں گے. کسی نے اچھا کہا کہ جب سورہ حمد نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اور وہ پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آمین. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو نعمت ولایت مل گئی وہ شکر ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ، اور جس کو نہیں ملی وہ ابھی تک دعا کر رہا ہے کہ شاید میری دعا قبول ہو جائے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. کہ نعمت ولایت ہے جس کی روشنی میں نور ولایت سے قرآن کو، قرآنی مفاہیم کو سمجھنا، قرآن کو حل کرنا، کلام الہی کو سمجھنا، یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے. تو آج اسی حوالے سے یہ جو دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں نمازوں میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. عزیزو، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت 200 سے 207 ابتدائی نہیں انتہائی آیات ہوں گی. اس کا سورہ بقرہ نمبر ہے 200 سے 207 تک کی جو آیات ہیں، اس میں لوگوں کی کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں کہ لوگ کتنی طرح کے ہیں.
4 کیٹیگریز یہاں پہ بیان ہوئی ہیں. ان کو بیان کرنے کے بعد پھر اپنی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا اور بات کو سمیٹنا ہے, اور آج مولا کی شہادت ہے تو اس کے حوالے سے بھی آج فوکس کرنا ہے. پہلی کیٹیگری یہ بیان کی کہ من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. لوگوں میں سے پہلے وہ ہیں جو پروردگار عالم سے صرف دنیا مانگتے ہیں. ان کی ساری توجہات, ان کا سارا فوکس, ان کی ساری انرجی صرف دنیا میں ہے. ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا میں مجھے حسنہ دے دے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, اور آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. جتنی ان کی نیکیاں ہیں پروردگار عالم یہیں پہ اس کا بدلہ ان کو دے دے گا, آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ, اور دوسری کیٹیگری لوگوں میں وہ ہے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگارہ اس دنیا میں بھی حسنہ دے دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے. عزیزو, یہاں پہ ایک میں نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں, یہیں پر جو بات کا نتیجہ وہ بعد میں نکالیں گے کہ جو حسنہ پہلی کیٹیگری نے مانگا, جو حسنہ دوسری کیٹیگری مانگ رہی ہے, وہ دونوں میں فرق ہے. حتیٰ اس دنیا میں بھی جو حسنہ مانگ رہی ہے اس میں فرق ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اس لیے کہ آیت پر ہی اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو حسنہ یہاں پر ہے اسی کی پکچر وہ آخرت میں بھی لے کے جا رہا ہے. یعنی انسان اس دنیا سے نہ اپنا مال لے کے جا سکتا ہے, نہ اولاد لے کے جا سکتا ہے. جو چیز حسنہ کی صورت میں اس نے مانگی, یقیناً یہ وہ چیز ہے کہ یہ آخرت میں بھی اس کے کام آئے گی اور دنیا میں بھی اس کے کام آ رہی ہے. تو دنیا میں بھی کام آ رہی ہے, آخرت میں بھی کام آ رہی ہے. اور یہ حسنہ وہ ہے کہ اگر کسی کو مل جائے تو دوزخ کے عذاب سے بچ جائے گا. لہٰذا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما, آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما, اور مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اب توجہ ہاتھ اگر ہیں صلوات پڑھ دیں محمد والا. تو پہلی کیٹیگری وہ سامنے آئی جس کو صرف دنیا چاہیے, اور دوسری کیٹیگری وہ سامنے آئی جس کے اندر ایک بیلنس ہے دنیا اور آخرت کا. دنیا کو بھی وہ چاہ رہا ہے لیکن دنیا میں بھی وہ محروم نہیں رہنا چاہتا, لیکن آخرت میں بھی وہ حسنہ چاہ رہا ہے. تو آیت آگے بڑھی, اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب, واللہ سریع الحساب, کہ ان کے لیے ان کا شیئر ہے, ان کا حصہ ہے جو انہیں مل جائے گا, اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے. تو یہ دوسری کیٹیگری. اور تیسری کیٹیگری بتایا من الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ, من الناس, لوگوں میں سے. تھرڈ کیٹیگری, تیسری کیٹیگری وہ لوگ ہیں من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو الد الخصام. میں دنیا میں تیسری کیٹیگری وہ لوگ ہیں کہ جن کے ورڈز بہت اٹریکٹیو ہیں. وہ قسمیں کھائے گا کہ میں اللہ کی قسمیں کھائے گا, مذہب کی قسمیں کھائے گا. کون سی قسم کھا کے اپنے سننے والوں کو بتائے گا کہ نہیں میں تمہارے لیے مخلص ہوں, میں تم سے سچ بول رہا ہوں, لیکن وہ اللہ کا, دین کا, مذہب کا بدترین دشمن ہے. وہ لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر دے گا, وہ زمین پر فساد پھیلائے گا, لیکن ظاہر میں اس کی چیزیں بہت اٹریکٹیو لگیں گی. یہ تھرڈ کیٹیگری, من الناس من یعجبک قولہ, تعجب میں ڈال دے گا, خوش کر دے گا تمہیں اس کا قول فی الحیات الدنیا, زندگی کے بارے میں جو نظریے دے گا تمہیں بہت اٹریکٹیو لگیں گے, اٹریکٹ کریں گے اپنی طرف. اللہ کو بھی وہ شاہد رکھے گا, لیکن وہ لوگوں کو
لوگوں کا دین اور مذہب خراب کر دے گا، لوگوں کا دین اور مذہب خراب کر کے لے جائے گا، جیسا کہ وہ لے گئے لوگوں کا دین اور مذہب خراب کر کے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ بدترین دشمن ہے، اور اگر اسے حکومت کا، خلافت کا موقع ملے گا، اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها، فساد پھیلائے گا، ويهلك الحرث والنسل، لوگوں کے دین مذہب کو، لوگوں کی کھیتیوں کو خراب کرے گا۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو زہد کی چادر، زہد کی عبا پہن کے آ جاتے ہیں اور لوگوں کے دین اور مذہب سے کھیلتے ہیں، ان کو خراب کرتے ہیں اور زمین پر فساد پھیلاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ چوتھی کیٹیگری وہ ہے کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کو فدا کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کس کی شان میں نازل ہوئی؟ جب میرے مولا نے شب ہجرت بستر رسول پر سو کر اپنی جان پیغمبر اسلام کے مشن کے لیے، پیغمبر اسلام کو بچانے کے لیے جب اپنی جان فدا کر دی، تو یہ آیت اتری کہ چوتھی کیٹیگری وہ علی ابن ابی طالب ہے کہ جو اپنی جان کو فدا کر کے پیغمبر کی حفاظت کر رہا ہے۔ یعنی یہ چوتھی کیٹیگری، یہ علی اور علی کی اولاد، اولاد علی، یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ لینا نہیں چاہتے، یہ تجارت نہیں کرتے کہ پروردگار سے کچھ مانگے۔ پہلی کیٹیگری نے پروردگار سے دنیا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دنیا دے دی اور کہا آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سیکنڈ کیٹیگری نے پروردگار سے دنیا میں بھی حسنہ مانگا، آخرت میں بھی حسنہ مانگا، یہ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں۔ تھرڈ کیٹیگری فسادی لوگوں کی ہے، جو لوگوں کے دین اور مذہب کو خراب کر رہے ہیں، جن لوگوں نے ولایت علی ابن ابی طالب سے محروم کر کے لوگوں کے دین اور مذہب کو خراب کیا، لوگوں کے دین اور مذہب سے کھیلا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ واللہ رؤوف بالعباد کا مولا علی سے کیا تعلق ہے، کہ جب چوتھی کیٹیگری کو بیان کیا تو وہیں پر یہ کہا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اپنے نفس کو فدا، اپنی جان کو فدا کر دیتے ہیں، کس لیے؟ کہ صرف اللہ خوش ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت مہربان ہونا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں اس تعلق کا یہ بیان کیا کہ پروردگار عالم کی رافت اور کرم ہے کہ وہ علی جیسی شخصیات کو، علی جیسے امام کو زمین پر لے کر کے آئے اور زمین پر رکھے، تو امام کا ہونا پروردگار کے لطف اور رافت اور رحمت میں سے۔ واللہ رؤوف بالعباد، یعنی یہ اللہ کی رافت تھی، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے علی کو زمین پر رکھا تاکہ انسانوں کی ہدایت کا سامان ہو سکے، ورنہ جو تھرڈ کیٹیگری تھی وہ زمین پر اس نے فساد پھیلا دینا تھا اور اسے کوئی بیلنس کرنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن پروردگار نے لوگوں پر احسان کیا کہ علی کو زمین پر لا کر ان فسادی لوگوں کو روک لیا اپنے فساد کرنے سے، تاکہ زمین پر ہدایت پھیل سکے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والی۔
जमाना बुलंद तर सलवार تو حضرات محترم یہ کیٹیگریز بیان ہو رہی ہیں اور ہم نے بات شروع کی تھی حسنہ سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایک چیز یہ کہ جو انسان جس کی زندگی میں مشکلات زیادہ ہوں یا کسی کو اپنا اخلاق بہتر کرنا ہو تو اسے کہا کہ وہ قنوت میں یہ دعا پڑھے. لیکن عجیب مقام یہ ہے کہ اس دعا کو حاجی کو یہ کہا کہ جب تمہارا طواف تکمیل کی منزل پر پہنچے تو تب بھی تم یہ دعا پڑھنا. تو طواف حج کا رکن ہے. یعنی مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ جب حاجی کا حج اپنے کمال کو پہنچتا ہے، جب اس کا طواف اپنے کمال کو پہنچ رہا ہوتا ہے تو یہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حج کا طواف کمال کو پہنچ رہا ہے تو یہ دعا کیوں پڑھ رہا ہے اور کس مقام پہ پڑھ رہا ہے؟ اس مقام پہ پڑھ رہا ہے جسے رکن یمانی کہتے ہیں. رکن یمانی وہ رکن ہے جہاں سے علی کی والدہ اس گھر کے اندر گئی تھی اور علی کی ولادت ہوئی تھی. بھئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکن یمانی کو بہت پسند کرتے تھے، رکن یمانی کا بوسہ لیتے تھے، رکن یمانی کو بہت اہمیت دیتے تھے. تو بھئی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس میں یہ دعا پڑھنی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یعنی علی کے گھر کے دروازے سے یہ دعا شروع ہو رہی ہے اور اس مقام پہ ختم ہو رہی ہے جہاں میرا امام عصر کھڑے ہوں گے اور ظہور کریں گے. یعنی یہ دعا یعنی عزیزو یہ دعا علی کے گھر کے دروازے سے شروع ہوئی اور امام مہدی جس مقام پہ کھڑے ہوں گے وہاں پہ ختم ہو رہی ہے. تو اس دعا کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق ضرور ہوگا جو یہ دعا کرائی گئی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو اگر صرف دعا پہ آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ حسنہ وہ چیز ہے جو آخرت میں بھی ہمیں ملے گی اور حسنہ وہ چیز ہے کہ اگر انسان کے پاس آ جائے تو دوزخ کے عذاب سے بچ جائے گا. اب ایک آیت کریمہ آپ سنتے رہتے ہیں، وہ آیت کریمہ آج آپ کو میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. سورہ شورى چیپٹر 42 اور آیت کا نشان ہے 23. مشہور آیت کریمہ اجر رسالت کی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ آیت یہاں تک تو آپ نے سنی ہوگی، میں اس کے بعد پڑھنا چاہتا ہوں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں اور آج شب قدر ہے تو ایک مرتبہ ایسی ہی صلوات پڑھ لیں جو نجف تک جائے. آگے آیت بڑھتی ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا نَزِدْ لَهُ مِنْهَا حُسْنًا. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً یعنی پہلے آیت کریمہ آئی کہ میرے حبیب کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ میں آپ سے نہیں مانگتا
علیہ کار رسالت پر اجرن مزدوری کوئی نہیں مانگتا، کوئی کمپنسیشن نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربہ، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے، مودت کی جائے۔ اور اس کے بعد آگے آیت بڑھی وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور اگر کوئی نیکی حسنہ کمائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ حسنہ وہ چیز ہے جس کا کوئی تعلق ہے اجر رسالت سے، حسنہ وہ چیز ہے جس کا تعلق ہے المودۃ فی القربہ سے، لہذا کا مَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو نیکی کمائے گا نزد لہو، ہم زیادہ کر دیں گے اس کے لیے نیکی کو، حسنہ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ہم اپنی اہلیہ کے لیے گلاسز لینے کے لیے دکان میں گئے تو وہاں پہ تھا کہ بائی ون گیٹ ون فری، ایک خریدیں ایک آپ کو فری میں مل جائے گا۔ تو دنیا یہیں تک پہنچ سکتی ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری، لیکن یہ مذہب کا احسان ہے کہ ایک نیکی کرو گے 10 ملیں گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو یہ نتیجہ دیکھیں، نتیجہ نکالیں، غور کریں قرآن پر۔ حسنہ وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق ہے اجر رسالت سے، حسنہ وہ چیز ہے جس کا تعلق ہے المودۃ فی القربہ سے، کہ اگر کوئی نیکی کمائے گا تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کو تفسیر کر کے کہا کہ نیکی کمانا ہم اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ نیکی کمانا ہم اہل بیت سے محبت کرنا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اور اس کے حوالے سے آپ کو ہدیہ کرنا چاہوں گا، سورہ روم میں، سورہ روم میں نہیں، سورہ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ سورہ کا نام میرے ذہن سے اس وقت نکل گیا، لیکن ایک آیت کریمہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ توجہ کا طالب ہوں، 3 آیتیں میں نے حسنہ کی وضاحت کے حوالے سے آپ کو ہدیہ کی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دوسری آیت کریمہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ منہا حسنا۔ تیسری آیت کریمہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کوئی نیکی جو لے کے آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر ہوگا، وہم اور وہ لوگ، من وہ کون سے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو ولایت علی ابن ابی طالب رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ثابت کروں گا بھی آپ کو یہیں سے، وَهُمْ مِنْ فَزَعِ يَوْمَئِذٍ، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن کی پریشانی سے محفوظ ہوں گے، قیامت کے دن کے فضا سے، قیامت کے دن کے اضطراب سے، قیامت کے دن کی پریشانی سے امن و امان میں ہوں گے۔ ہم من فزع یومئذ آمنون۔ تو یہ کیسے ثابت کر دیا؟ میں آپ کو اس کا ایک قرآنک پروف دینا چاہتا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور یہاں پر بات تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی۔ یہاں پر نیک عمل کی بات نہیں ہو رہی۔ سورہ قاریہ کی طرف آئیے۔ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن لوگ پتنگوں کی طرح سے بکھرے ہوئے سکیٹرڈ ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ
جو چٹانیں جو بڑی بڑی کرین سے نہیں کٹ سکتے، ڈائنامائٹ سے نہیں پھٹ سکتے، وہ پہاڑ قیامت کے دن روئی کی طرح سے نرم ہو جائیں گے۔ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جو پہاڑوں کو بھی گرائنڈ کر دے گا، ان کو روئی کی طرح سے بنا دے گا۔ تو جس دن کوئی چیز اہمیت نہیں رکھے گی، وہاں پر یہ نہیں کہا، آیت کریمہ میں یہ نہیں آیا کہ جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، نیک عمل کی بات نہیں آئی ہے، وہاں پر یہ بات آئی ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس دن جس کے اعمال میں ثقلت ہوگا۔ ثقلت کس سے ہے؟ اسی مادے سے ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین۔ من ثقلت یعنی جس کے اعمال میں ثقل ہوگا، بھاری پن ہوگا، جس کے اعمال بھاری ہوں گے۔ تو بھئی پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا تھا میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو بھئی اما من ثقلت موازینہ، موازین میزان نامہ اعمال اسی کے بھاری ہوں گے کہ جو قرآن سے بھی لے لے، اطرت سے بھی لے لے۔ ایک اور مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے۔ اس لیے کہ فرمایا کہ کوئی عمل بھی قیامت کے دن محمد اور آل محمد پر درود بھیجنے سے زیادہ بھاری نہیں ہوگا۔ تو عمل کب بھاری ہوگا؟ عمل اسی وقت بھاری ہوگا جب ولایت ہوگی، اور ولایت یعنی قرآن اور اطرت سے تمسک، اور اسی کو حسنہ کہتے ہیں۔ یعنی حسنہ وہ ہے جو اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ حسنہ وہ ہے جس کا تعلق مودۃ فی القربہ سے ہے۔ حسنہ وہ ہے کہ جس دن ہر چیز اپنا وزن کھو دے گی، یہ حسنہ اس دن بھی وزن رکھے گا، ثقل رکھے گا۔ تو یہ وہی قرآن اور اطرت، اور قرآن اور اطرت سے حاصل ہونے والی ولایت علی ابن ابی طالب کا وزن ہے، جو اس دن اعمال کے ساتھ اگر رہ گیا تو عمل وزنی ہوگا، اور اگر نہیں رہا تو جتنے بھی نیک عمل ہوں، جتنی بھی نمازیں ہوں، جتنی بھی تراویح ہو، وہ کہیں تک بھی نہیں پہنچے گی، وہ ہلکی ہی رہے گی۔ جب اس کا ہلکا پن آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو وہ تو قیامت کا دن ہوگا کہ تراویح تو پوری مولوی صاحبان نے تو پورا قرآن ختم کر لیا، لیکن ختم کیسے ہوتا؟ جب بسم اللہ ہی صحیح نہیں ہو سکی تو ختم کہاں سے ہوگا؟ بھئی بسم اللہ کو نہیں صحیح کر سکے، جب بسم اللہ ہی صحیح نہیں ہوئی تو ختم قرآن کہاں سے ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد والا۔ تو عزیزان محترم، یہ ولایت اہل بیت ہے، یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، یہ حسنہ ہے جس کی ہم آرزو کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی ولایت اہل بیت ہمیں حاصل ہو۔ اور یہ ولایت اہل بیت عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مولا کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو آپ کام کے لیے نکلے۔ اب بظاہر امام بھی ہے آپ، اور حجت خدا ہے، ایک حجت خدا اور ایک امام مزدوری کے لیے نکلے۔ مدینے میں گئے، وہاں پہ کہیں کام نہیں تھا، باغات میں آگے بڑھے، مدینے سے آگے بڑھے، روایت کہتی ہے 5-6 کلومیٹر آگے گئے،
ایک باغ نظر آیا، وہاں پہ ایک خاتون تھی جو کسی کو تلاش کر رہی تھی. پوچھا کس کو تلاش کر رہی ہو؟ کہا کہ میرے باغ کی دیوار گر گئی ہے اور بچے آ کے اس کو خراب کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ رات ہونے سے پہلے آپ اس دیوار کو بنا دیں. تو کہا کہ میں اس دیوار کو بنا دیتا ہوں. مولا نے پورے دن اس کی مزدوری کی اور اس کے بعد اس نے کہا میرے پاس کھجوریں ہیں، جتنی آپ اس میں لے جانا چاہیں لے جائیں. تو آپ اس کھجوروں میں سے لے کر کے گئے اور اپنے گھر والوں کو ان کھجوروں میں سے دیا. تو عزیزو، علی وہ ہیں جو سارا دن کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے بعد جو کچھ بھی کماتے تھے علی وہ کما کر غریبوں کو دے دیتے تھے. ساری رات مناجاتیں کرتے تھے، پروردگار عالم سے مناجات کر رہے ہیں علی. دعائے کمیل میں مولا علی کی مناجات سنیے. یہ مناجات پیش کریں عالم اسلام کے سامنے، یہ مناجات پیش کریں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے سامنے، کہ مناجات کس طرح سے ہوتی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم، پروردگارا میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو عصمتوں کے پردے کو چاک کر دیتے ہیں، جو حیا کے پردے کو چاک کر دیتے ہیں. انسان گناہ کر کے اتنا بے حیا، اتنا جسور ہو جاتا ہے کہ اسے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ وہ خالق کی بارگاہ میں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم. علی سے محبت ہے تو مناجات، علی کی مناجات سنے انسان. علی سے محبت ہے تو علی کعبے اور مسجد کوفہ کے درمیان ہے، مسجد سے باہر نہیں ہے. علی مساکین کی کس طرح سے مساکین تک پہنچتے ہیں، غریبوں تک پہنچتے ہیں، یتیموں سے اس طرح سے شفقت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جب دیکھا مولا جس طرح سے یتیموں کی یتیم نوازی کرتے تھے، کہنے لگا میرے دل میں یہ آرزو آئی کہ اے کاش میں بھی یتیم ہوتا، میں یتیم ہوتا اور علی میرے ساتھ بھی شفقت کرتے، مجھے بھی محبت کرتے، مجھے بھی کھانے پینے کے لیے چیزیں لا کر کے دیتے. علی وہ ہیں. لیکن عزیزو، آج وہ منبر سلونی جہاں سے علی آواز دیا کرتے تھے کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو، افسوس ہم نے علی کو کھو دیا اور علی سے نہیں پوچھا. علی کو کھو دیا. مسجد کوفہ سے آج رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، علی کے گھر سے آج رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. آج امام زمانہ کو تعزیت پیش کرنا ہے، آج امام زمانہ کو تعزیت پیش کرنا ہے کہ یہی رمضان کا مہینہ تھا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد ایک مرتبہ علی کے محاسن کو دیکھا، علی کی داڑھی کو دیکھا، علی کے چہرے کو دیکھا، اور ایک مرتبہ بے ساختہ پیغمبر رونے لگے. مولا کو تعجب ہوا، پیغمبر اسلام سے فرمایا ما یبکی کا یا رسول اللہ، خطبہ دیتے دیتے کیا باعث ہوا کہ آپ رونے لگے؟ ایک مرتبہ علی کی داڑھی کی طرف دیکھا، کہا علی مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے جب تمہارے محاسن تمہارے سر کے خون سے رنگین ہو جائیں گے، تمہارے محاسن تمہارے سر کے خون سے رنگین ہو جائیں گے. ذرا تصور تو کرے کہ کس طرح سے امام نے نماز قائم کی ہے. امام حسن مجتبیٰ نے اپنے باپ کو خون میں دیکھا اور وہ دوسری رکعت کس طرح سے مکمل کی ہوگی.
تصور کریں کہ باپ جس کا باپ خون میں لدا ہوا ہو، جس کا باپ خون میں نہایا ہوا لیٹا ہو، اور ایک مرتبہ اشارہ کیا حسن کو نماز مکمل کرو، امام حسن نے نماز کو مکمل کیا، نماز کو مکمل کرنے کے بعد علی کے سر کو پہلو میں لیا، علی کو پہلو میں لیا، اس کے بعد لے کے چلے ہیں، لیکن اس چلنے کے دوران دو آوازیں بلند ہوئی ہیں افق کوفہ کے اوپر۔ ایک علی کی آواز ہے بسم اللہ و باللہ فزت برب الکعبہ، علی اس وقت وہ فائز ہو گئے، اور دوسری آواز کے آنے سے پہلے آندھیاں آئیں، مسجد کوفہ ہلنے لگی، دروازے بند ہونے لگے۔ ایک مرتبہ یہ آواز آئی قتلا ولقد تہدمت ارکان الہدا قتلا ابن نبی المصطفیٰ۔ یہ آواز جب جبریل امی کی بلند ہوئی، ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے جب یہ آواز سنی، ابھی علی گھر نہیں پہنچے کہ آواز پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ بی بی نے ام کلثوم سے کہا، بہن ام کلثوم یہ آواز کیسی ہے؟ لگتا ہے ہمارا بابا شہید ہو گیا، لگتا ہے ہمارا بابا شہید ہو گیا۔ بس یہ کہہ رہی تھی، ایک مرتبہ علی کے شکافتہ فرق کو دیکھا، علی کی کٹی ہوئی پیشانی کو دیکھا، اس حال میں دیکھ کے زینب کی چیخیں بلند ہوئی۔ زینب پردے میں تھی۔ میں کہتا ہوں بی بی میرا سلام ہو آپ پر، میرا سلام ہو آپ پر کہ آپ نے اپنے باپ کو دیکھا، لیکن مولا کا جنازہ بہت احترام سے اٹھایا گیا۔ حسن و حسین کو وصیت کی کہ میرے جنازے کو پیچھے سے پکڑنا، آگے سے وہ خود چلے گا، اور جس مقام پہ رکے وہیں پر اسے چھوڑ دینا اور واپس آ جانا۔ علی کو بہت احترام سے سپرد خاک کیا گیا۔ میں کہتا ہوں مولا آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کو احترام سے سپرد خاک کیا گیا، آپ کو کفن ملا، آپ کو رسول اللہ کا بچا ہوا حنود سے آپ کو حنود ڈالا گیا۔ لیکن میرا سلام ہو کربلا کے حسین پر کہ 3 دن تک جس کا لاشا بے گورو کفن پڑا رہا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ جب سید سجاد نے ایک مرتبہ اپنے باپ کے لاش کو دیکھا کہ جس کے ستن کو سر سے جدا کر دیا گیا تھا، سر نہیں تھا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا، ایک مرتبہ سید سجاد نزدیک تھا اس دنیا سے چلے جاتے، زینب کبریٰ نے یہ منظر دیکھا، کہا مالی اراک تجود بنفسک یا بقیت المازین، کہا کہ تم ہی آخری نشانی ہو، سید سجاد تم بھی جایا چاہتے ہو؟ کہا پھوپھی اماں میں دیکھ رہا ہوں کیا ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا میرے بابا مسلمان نہیں تھے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو سپرد خاک کر دیا، میرے بابا کو نہیں دفنایا؟ میں کہتا ہوں مولا آپ خوش قسمت ہے، آپ کی بیٹیاں پردے میں تھی، لیکن جب حسین اس دنیا سے گئے ہیں تو حسین کے بچوں پہ کتنا ظلم ہوا۔ میں کہتا ہوں مولا آپ کی بیٹیوں نے آپ کے شکافتہ سر کو دیکھا، لیکن حسین کی بیٹیوں نے اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو نوک نیزہ پر دیکھا۔ مولا حسین کی بیٹیوں نے حسین کے سر کو نوک نیزہ پر دیکھا۔ یہ نوک نیزہ پر سر جہاں پر بھی جاتا تھا یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ یہ خارجی کا سر ہے جس نے امیر المومنین کے خلاف بغاوت کی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔
ہے علی کا ہے غیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا جنازہ ہے علی کا شاہ غیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا جنازہ ہے علی کا شاہ غیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ غیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ غیبر گیر کا یہ جنازہ ہے
جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، آپ کی میت سے زینب کال پٹنا بار بار، کال پٹنا بار بار، باپ کی میت سے زینب کال پٹنا بار بار، کال پٹنا بار بار، دل ہلا دیتا تھا رونا شاہ کی ہمشیر کا، جنازہ ہے علی کا خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا خیبر گیر کا، علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے، علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے، غم بھی بھولے کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ دو بار نماز شہید ہوئے، دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئے، دو بار نماز شہید ہوئے، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی، دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی، دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی، مسجد میں ایک مقتل میں، قرآن لہو میں تر دیکھا، قرآن لہو میں تر دیکھا، ایک کوفہ میں ایک کربل میں، دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، ایک بار یتیم ہوئی زینب، ایک بار ردا کو آگ لگی، ایک بار یتیم ہوئی زینب، ایک بار ردا کو آگ لگی، دو بار نبی کا گھر اجڑا، دو بار نبی کا گھر اجڑا، ایک بستی میں ایک جنگل میں، دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، دو بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں ایک مقتل میں، قرآن لہو میں تر دیکھا، قرآن لہو میں تر دیکھا،
دیکھا ایک کوفہ میں ایک کربل میں، 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، ہوئے زخمی کان سکینہ کے، پامال حسین کی لاش ہوئی، ہوئے زخمی کان سکینہ کے، پامال حسین کی لاش ہوئی، 2 بار قیامت ٹوٹ پڑی، 2 بار قیامت ٹوٹ پڑی، ایک خیموں میں ایک مقتل میں، 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، 2 بار نماز شہید ایک مسجد میں ایک مقتل میں، 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، 2 بار نماز شہید ایک مسجد میں ایک مقتل میں، قربان لہو میں تر دیکھا ایک کوفہ میں ایک کربل میں، 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، غربت نے یوں مجبور کیا بے آس بطول کی بیٹی کو، غربت نے یوں مجبور کیا بے آس بطول کی بیٹی کو، 2 بار مدینہ یاد آیا، 2 بار مدینہ یاد آیا، ایک زندہ میں ایک معمل میں، 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، 2 بار نماز شہید ایک مسجد میں ایک مقتل میں، ایک بار یتیم ہوئی زینب ایک بار رضا کو آگ لگی، ایک بار یتیم ہوئی زینب ایک بار رضا کو آگ لگی، 2 بار نبی کا گھر اجڑا، 2 بار نبی کا گھر اجڑا، ایک بستی میں ایک جنگل میں، 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، 2 بار نماز شہید ہوئی ایک مسجد میں ایک مقتل میں، 2 بار نماز شہید علی مولا حیدر مولا، 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 علی مولا حیدر مولا۔
کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر سیدہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر سیدہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر سیدہ کے گھر سے حسرت برس رہی ہے، ایک ایک بام در سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر سیدہ کے گھر سے حسرت برس رہی ہے، ایک ایک بام در سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر سیدہ کے گھر سے یہ کس کو رو رہی ہے زینب تڑپ تڑپ کر، کس کو رو رہی ہے زینب تڑپ تڑپ کر، یہ کس کو رو رہی ہے زینب تڑپ تڑپ کر، جلال میں سیدہ نے چادر گرا دی سر سے، اٹھا کوئی جنازہ، پھر سیدہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر سیدہ کے گھر سے یہ کس کو رو رہی ہے زینب تڑپ تڑپ کر، کس کو رو رہی ہے زینب تڑپ تڑپ کر، یہ کس کو رو رہی ہے زینب تڑپ تڑپ کر، جناب سیدہ نے چادر گرا دی سر سے، اٹھا کوئی جنازہ، پھر سیدہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر سیدہ کے گھر سے قاتل کو اپنے ٹھنڈا شربت پلانے والا، قاتل کو اپنے ٹھنڈا شربت پلانے والا، قاتل کو اپنے ٹھنڈا شربت پلانے والا، بے چین ہو رہا ہے اس زہر کے اثر سے، اٹھا کوئی جنازہ، پھر سیدہ کے گھر سے ہے بند آنکھ شاید آرام آ گیا ہے، بند آنکھ شاید آرام آ گیا ہے، بند آنکھ شاید آرام آ گیا ہے، مولا تڑپ رہے تھے 19 کی سحر سے، اٹھا کوئی جنازہ، پھر سیدہ کے گھر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر سیدہ کے گھر سے زینب کے بازوؤں کو شبیر چومتے ہیں، زینب کے
کوئی جنازہ، پھر سیدہ کے گھر سے، پھر فاطمہ کے گھر